السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرم حیا اسلام کی زینت ہے، اور جو شرم حیا کو ایک طرف رکھتا ہے وہ اسلام کو ہی ایک طرف رکھتا ہے، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا چلا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو فحاشی اور بے حیائی کو پھیلاتا ہے تو وہ اللہ کا عذاب ضرور پائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھیلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، آپ ٹیلی فون پر اگر کوئی ایسا میسج آتا ہے جو بے حیائی اور فحاشی کا ہے، چاہے وہ آڈیو ہے، ویڈیو ہے، کسی طرح کا ہے، لیکن آپ اسے آگے پھیلا دیتے ہیں، دوسرے کسی دوست کو بھیجتے ہیں، کسی اور کو بھیجتے ہیں، تو آپ پھیلا رہے ہیں۔ تو بے حیائی کو پھیلائیں گے تو پھر آپ یوں سمجھیں دنیا میں بھی ذلت، رسوائی اور عذاب ضرور ملے گا مرنے سے پہلے آپ کو، اور آخرت میں تو عذاب ضرور ہی ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے قرآن پاک میں، سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ان الذین، بے شک جو لوگ، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، اس کو محبوب سمجھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کس چیز کو؟ ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی فحاشی کو پھیلائیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں ان میں پھیلاتے ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں بھی دردناک عذاب ان کو ملے گا، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو ضرور ملے گا۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے اور کیا کچھ ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ شرم حیا جو ہے وہ نیک لوگوں کی صفت ہے، اور یہ صفت انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے ایسی فطری صفت، یعنی شرم حیا کی جو ہے، وہ اس سے نوازتا ہے۔ اس صفت سے انسان دوسروں کا احترام کرتا ہے اور کسی کے حقوق اپنے لیے استعمال کرنے سے ڈرتا ہے۔ شرم حیا ایسا ہی جذبہ ہے جو احترام انسانیت اور حقوق انسانیت کی پوری پاسداری کرتا ہے۔ شرم حیا کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم سے صرف بھلائی پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں شرم نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ شرم و حیا ایمان کی شاخ ہے۔ دین کے سمجھنے، حق بات کہنے اور نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے میں شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود وہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یستحیی من الحق۔ تو اللہ نہیں شرماتا کہ وہ جو حق ہے اس کو بیان کرنے میں اللہ شرم نہیں فرماتا۔ حق کا کوئی مسئلہ ہو، اسلام میں کوئی دین کی بات پوچھنی ہو تو شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کی بات پوچھ لینی چاہیے ہر صورت، تاکہ ہدایت جو ہے وہ بندے کو مل جائے اور بندہ اپنی زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو اسلام کے مطابق چلاتا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ کہہ کر اپنی بات پوچھ لی کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں کس قدر اچھی تھیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کو شرم نہیں روکتی تھی۔ تو اس لیے دین کا علم جو ہے اس کو حاصل کریں، شرم نہیں کرنی چاہیے۔
حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مذہب میں ایک خصوصی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا وصف شرم و حیا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کی نصیحت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اسے بتا دو کہ حیا کی کمی کے متعلق یہ ہے کہ حیا جو ہے وہ جزو ایمان ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو حیا ایمان کا جزو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان کو ایک جگہ رکھا گیا ہے، ان میں سے جب ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اگر حیا اٹھ گیا تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے حیا جو ہے وہ اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے، اگر حیا قائم نہیں رہے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا جزو ہے اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے، اور بد زبانی سخت دلی کا اثر ہے، اور تنگ دلی سخت دلی جہنم میں لے جائے گی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی جو باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو، یعنی جب حیا نہیں ہے آپ میں تو پھر جو چاہو کرو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی ہر چیز کو بد نما بد زیب بنا دیتی ہے، اور حیا ہر چیز کو زینت دیتا ہے، اس کو سجا دیتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس وقت پنڈلی پر سے کپڑا اٹھا ہوا تھا تو وہ اٹھا ہی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور گفتگو فرماتے رہے تو اسی حالت میں، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اٹھ کر اپنا کپڑا پنڈلی مبارک کے اوپر ڈال کر اسے چھپا دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ سب لوگ چلے گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور کپڑا برابر کر دیا، اس کی وجہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں نا کتنی بڑی شان ہے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حیا، شرم حیا بہت ہی اہم ہے، اور اس وجہ سے یاد رکھیں کہ یہ جو دجال آئے گا نا وہ شرم حیا کو ایک طرف رکھ دے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی اس وقت۔ تو یہ جو ہے، جو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ اتنے بے حیا ہیں کہ وہ عورتوں اور لڑکیوں کو جب مر جاتی ہیں قبروں سے نکال کر ان سے زنا کرتے ہیں۔ اتنے بے حیا لوگ بھی ہیں، اور یہ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کرتی۔ تو اس طرح کے حالات بھی جو نظر آتے ہیں، جو سننے میں بندے کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ حیا جو شرم حیا ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حیا اور ایمان کو ایک جگہ رکھا گیا ہے، ان میں سے جب ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک جب حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا۔ تو اس لیے حیا کو قائم رکھیں، شرم حیا کو قائم رکھیں، ورنہ جو ہے ایمان چلا گیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ دنیا و آخرت سب برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ شرم حیا کے ساتھ ہی قائم ہے، کیونکہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں۔ شرم حیا کو قائم رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی تربیت دیں، اور بے حیائی فحاشی کو نہ پھیلائیں، اور اپنے ہر لمحے کو، ہر وقت کو یہ سمجھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کیا اللہ کے سامنے آپ کو بے حیائی اور فحاشی
اور گناہ کے کاموں میں جانے کی آپ کو دیکھیں کہ کیسا لگے گا جب آپ خود سوچیں کہ ایک بڑا پولیس والا آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ کوئی غلطی نہیں کرتے، تو اللہ تو سب سے بڑھ کے ہے، اس کے سامنے آپ گناہ کریں گے، بے حیائی اور فحاشی کریں گے، تو قیامت کے دن یہاں تو اگر اللہ بچا بھی لے تو لیکن قیامت کے دن تو نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ کے فحاشی کو، بے حیائی اور برائی کی بات کو وہ پھیلائیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں بھی جو ایمان والے ہیں ان میں بھی پھیلائیں، تو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کتنا وہ عذاب ہوگا۔ اس لیے اگر آپ میں برداشت کرنے کی ہے قوت تو پھر کریں گے، تو صاف ظاہر ہے پھر عذاب کو وہ آپ کیسے، آپ خود دیکھیں کہ آگ کے سامنے انگلی آپ نہیں لگا سکتے، انگلی جل جائے گی، تو وہاں تو آپ دیکھیں کتنے بڑے عذاب ہوں گے۔ تو اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو شرم حیا کے ساتھ منسلک رکھیں، اور شرم حیا کے ساتھ ہی اس دنیا سے اللہ ہم سب کو رخصت کرے، آمین۔